خالق کائنات نے فرمایا کل، اے محبوب آپ فرما دیں، آپ اپنی زبان پاک کو کھولیں، ارشاد فرمائیں کیا کہا جائے؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ محبوب آپ اعلان فرما دیں لوگوں، میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، جو میں نے تمہیں اعلان نبوت کیا، پیغام ربانیہ دیا، اللہ کا پتہ دیا، میرے ذریعے تمہیں دنیا کی جو بھی نعمتیں ملی ہیں میں اس پر تم سے کوئی اجرت، کوئی سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ ہے کہ میرے اقربا سے محبت کرو، ان سے پیار کرو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا جب نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ دعوت و تبلیغ کے کام میں بڑے مشغول تھے، مصروف تھے، تو انصاری صحابہ کرام نے یہ مشاورت کی، سوچا، کہا کہ نبی علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے کام میں بڑے مصروف ہیں، تو آپ کے گھر کے اخراجات بھی ہیں، خرچہ بھی ہے، تو وہ کہاں سے چلے گا؟ لہذا ہم ایسا کرتے ہیں کہ پیسہ اکٹھا کر کے حضور کی خدمت میں نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ مشاورت کے بعد پیسہ جمع کیا، اکٹھا کیا کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنا ہے، آپ دعوت و تبلیغ کے کام میں رہتے ہیں، حضور آپ کوئی کام کاج، کوئی ظاہری بزنس تو نہیں فرماتے، تو آپ کے گھر کے اخراجات ہیں، امہات المومنین کے خرچے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت کر دیں، ہدیہ پیش کر دیں۔ اس وقت میرے آقا کے بولنے سے پہلے میرا رب قرآن میں بولا، اللہ نے فرمایا جبریل جا، میرے پیارے کی بارگاہ میں جا، جا کر میرا پیغام لے کے جا۔ یا اللہ کیا عرض کروں؟ فرمایا کہہ دے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جا کے کہہ دے میرے پیارے مصطفیٰ آپ اپنے لسان تجربہ کو کھولیں، اپنی زبان پاک سے میرا پیغام اپنے امتیوں میرے بندوں کو سنا دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، ہم اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، خزانے میرے ہیں، میں نے تقسیم کرنے والا مصطفیٰ کو بنا دیا ہے، خزانے میرے ہیں، ورتاوا میرا مصطفیٰ ہے، اگر میں چاہوں تو کائنات کے پہاڑوں کو سونے کا بنا کے حسنین کے نانا جان کے ساتھ چلا دوں۔ فرمایا بس تم سے ایک ہی تقاضا ہے، الا المودۃ فی القربى، تم میرے حبیب کی اقربا سے، اہل بیت اطہار سے محبت کرو، بس یہ کرو۔ اچھا سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر محبت کوئی سوال نہیں کرنا، طلب نہیں کرنا، تو یہ طلب تو ہو گئی کہ میں پیسہ نہیں لیتا مگر میری اہل بیت سے محبت کرو، تو یہ تقاضا تو ہو گیا نا۔ مگر علماء نے فرمایا یہ تقاضا وہ ہے جس میں رحمت للعالمین نے اپنی امت کا فائدہ سوچا ہے، اس میں اپنا کوئی نفع نہیں ہے۔ اگر کوئی حضور کی اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتا تو سرکار کا نقصان تو کوئی نہیں، نقصان کس کا ہے؟ جو بغض اہل بیت میں مرے گا، جو بغض اہل بیت میں ہے، جو اہل بیت اطہار سے بغض کرے گا، نقصان اس کا ہے، محبت کرے گا تو بیڑا بھی پار اس کا ہے، جو محبت کرے گا تو بیڑا بھی پار اس کا ہے۔ حدیث شریف ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت سے محبت کرو، اقربا سے محبت کرو، یہ اقربا کون ہے حضور؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر محترم، ولایت کے امام، تاجدار ولایت، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حسین پاک، حضرت حسن پاک، فرمایا یہ میری اہل بیت ہیں، ان کے ساتھ محبت کرو، یہ قرآن کا حکم ہے، ان کے ساتھ محبت کرو۔ اب ان کی محبت بڑی شے ہے۔ اب دیکھیے نا، بندہ چاہتا ہے کہ میں ایمان کے ساتھ مروں، ساری زندگی بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ جب موت آئے ایمان پر موت آئے، یا اللہ اگر شہادت کی موت آ جائے تو بڑی بات، بندہ شہادت کی موت طلب کرتا ہے، بندہ موت طلب کرتا ہے کہ یا اللہ ایمان پر موت نصیب فرما،
کہ ساری چیزیں کس در سے ملیں گی؟ یہ محبت اہل بیت سے ملیں گی۔